جی فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. آج ہم 8واں پارہ شروع کریں گے. 8ویں پارے میں سورۃ انعام کی آخری 7 رکوع ہیں اور سورہ اعراف کی ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں. اور مضامین چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں شرک کی نفی اور توحید کی دعوت اور جاہلیت کی وہم کی تردید کی گئی ہے، اور مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت، یعنی حرام کون سے مویشی حرام اور کون سے مویشی حلال، اور مشرکین مکہ نے کن مویشیوں کو خود سے حرام کر لیا تھا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کی روبرو لا کر جمع کرتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے. ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. اب ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا 7ویں پارے میں، جس کے آخری آیات میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق اور صحیح ہونے پر کھلے کھلے معجزات اور دلائل دیکھنے اور جاننے کے باوجود ہٹ درمی سے مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں قسم کے خاص معجزات ہمیں دکھلائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ جو معجزات یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ان کا ظاہر کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ کو تو بس کن فیکن کہنا ہے، لیکن یہ ہٹ درم لوگ ان کو دیکھنے کے بعد بھی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے، اور قانون قدرت کے مطابق کیا ہوگا کہ اس کا نتیجہ ان پر عذاب آ جائے گا. اس کا حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اس کے شان نزول کا واقعہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی صفا کو پورا سونے کا بنا دیں تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنفرم کیا ایک واقعی، تو انہوں نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو بڑے ہر درم اور ضدی ہیں. مگر ہم آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور کوہ صفا کو اللہ تعالیٰ سونے کا بنا سکتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر معجزات آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے، عذاب الہی آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی شفقت والے تھے. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے عذاب آئے، تو مجھے اس معجزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں. تو یہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی ان کی؟ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ ضد تھی، ان میں ضد تھی اور ہٹ درمی تھی. وہ سب پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی میں تو پیدا ہوئے تھے، انہی میں پلے بڑے تھے، اور نبوت سے پہلے بھی ان کو صدیق اور امین سمجھا جاتا تھا، پھر بھی ان کی ضد تھی اور ہٹ درمی تھی. اور نمبر 2 کیا بات تھی؟ ان میں حق کی طلب نہیں تھی. اگر طلب ہو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. تو طلب حق جس میں ہوگی وہ ہدایت پا جاتا ہے. اور جو صحابہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان جو لائے وہ بغیر معجزے کے ایمان لائے. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ تو ایک لمحے میں ایمان لے آئے.
اور ابو جہل کو بھی ہم نے دیکھا وہ ایمان نہیں لایا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم میں جو ہے اپنے اندر جوش و طلب پیدا کرنی چاہیے. ہر روز دیکھیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو انشاءاللہ تعالی ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں اب جب بھی ہم یہ دعا پڑھیں نماز میں تو جوش و طلب اس میں پیدا کریں انشاءاللہ. اور نمبر 2 کیا بات ہے کہ جب بھی اللہ کا احکام آئے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کو کہنا ہے سمیعنا وطعنا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو کوئی چو چرا نہیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کی اطاعت کرنا ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ حق کو پہچاننا ہے. حق کو پہچاننا ہے کہ کیا چیز حق ہے کیا نہیں ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. تو چلیے آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور پھر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے کی آیت. اور اسی طرح ہم نے آیت نمبر 112، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے. اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی یعنی جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائیں، یعنی اس کے اوپر فالو کریں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اوپر سے پریشان بھی کرتے تھے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہو. سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزر چکے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو دشمن بھی ہوں گے تو آپ پریشان نہ ہو. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان کے دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. ہم کو کیا سبق لینا ہے اس سے؟ شیطان اور انسان اور شیطان جن، ہم کو تو پتا ہے نا کہ شیطان تو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھے، حق کو حق سے نہ دیکھے، حق کو حق نہ دیکھے. اور ہم کو دعا کرنی چاہیے، جب بھی میں نے دعا پڑھی اور بھی دوسری دعائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو معوذتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معوذتین کے بارے میں بتایا ہے، ہم کو وہ پڑھنا چاہیے. اور جو انسان میں جو شیطان ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ وہ انفلوئنس کرتے ہیں کس کو؟ ہم کو. اور ہم فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ایک اب آیت نمبر 114 سے 117 تک اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے علاوہ اور کچھ چاہتے ہو؟ اور نمبر 2 کہ اس کے علاوہ اور کوئی انصاف پسند ہے تم کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں کیا. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلے کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے. اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے. سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. یہ کون سے گروپ ہوتے ہیں؟ جو اکثریت ہوتی ہے، جو ایلیٹ گروپ ہوتے ہیں، جو رول ماڈل بنائے جاتے ہیں لوگوں سے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے. وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں
اور بالکل خیاسی باتیں کرتے ہیں، اور بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا، آپ کے رب کا کلام سچائی و انصاف کے اعتبار سے کامل۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے۔ تو اب یہ مشرکین مکہ معجزات کا مطالبہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ان کو نہیں پتا ہے کہ قرآن کو دیکھو، قرآن تو خود ایک بڑا معجزہ ہے، اور یہاں پہ قرآن خود ایک معجزہ۔ اس پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 خصوصی کمالات کا بیان کیا۔ نمبر 1، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، وہ ایک کتاب کامل اور معجزہ ہے کہ سارا جہاں اس کے مقابلے کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے سے عاجز ہے، اور یعنی اس جیسے کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ چیلنج کیا، اور تمام اہم اور اصولی مضامین اس میں بہت ہی تفصیل اور واضح بیان کی گئے۔ اور نمبر 4، قرآن کریم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سچائی اور عدل۔ تو سچائی کے حساب سے کیا بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی عبرتناک واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، جن کو یہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے اولین اساطیر و اولین، یعنی پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، نہیں، یہ تو ساری سچے واقعات ہیں۔ اور نیک اعمال پہ جنت کا وعدہ، اور برے اعمال پہ دوزخ کا، جہنم کا سزا، اور کس طرح سے جہنم کا بیان ہے، کس طرح سے جنت کا بیان ہے، یہ سب سچے، سچائی کے ساتھ ہے۔ اور عدل کے ساتھ کیا ہے؟ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ سارے عدل کے ساتھ ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی اس کا ہر یعنی کام کرنے والی چیز، اور نہیں یعنی رکنے والی چیز، عدل و انصاف پر ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو حکم دیا ہے جس میں انسانوں کو فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں نقصان فساد ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 118 118۔ سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حلال اور طیب کھانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ حلال اور حرام، تو یہ میں اس کا پہلے ایک شان نزول کا بتا دیتی ہوں کہ علماء یہود نے، دیکھیے علماء یہود مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے، تو علماء یہود نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سمجھائی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہو، یعنی جو مردہ ہو گئی ہو، اسے تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم مارو یعنی ذبح کرو اسے تم حلال سمجھتے ہو۔ تم کنفیوز ہو گیا مسلمان، اس زمانے مسلمان پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات کی، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ہم پڑھتے ہیں پھر سے۔ سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم نے حرام کیا، جن کو تم پر حرام کیا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں ملٹیپل جگہ پر ہے کون سی چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کے بارے میں۔ ایک تو مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے لیے عنقریب سزا ملے گی۔ ظاہری گناہ کون سے؟ جو ہم کو نظر آتے ہیں، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، فساد ہے، اور باطنی گناہ جیسے غیبت ہے، حسد ہے، شر ہے، تو یہ ہے۔ تو اب اس سے ہمارا حاصل کیا ہوا اللہ تعالیٰ جو یہ بتا رہے ہیں، پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کرے، یعنی جھگڑا کرے، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ہم کو کیا حاصل ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کا احکام ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تفصیل بتا دی ہے، بالکل کلیئر، بلیک اینڈ وائٹ، بس اب اس پہ چلتے رہو، حلال پر حرام ہونے کا اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ تک مت کرو، اور مشرکین کے وسوسوں میں مت آؤ۔
ان احکامات کو کوئی رہتی دنیا تک بدل نہیں سکتا. اب نہ کوئی کتاب آئے گی نہ شریعت آئے گی, اب مہر لگ گئی ہے. اس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے, اس نے ہماری زندگی کا مینیول ہم کو دے دیا ہے یعنی قرآن, اور اب اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب آیت نمبر 122 یعنی 122 ہم پڑھتے ہیں. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا, پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا, اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کے ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں. اب جو مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا. اب یہاں پر جو مردے کی بات آ رہی ہے یہ فزیکلی مردے کی بات نہیں ہے, اور جو زندہ ہے وہ فزیکلی زندہ کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, کفار اور ایمان والوں کی حالت کی مثال دے کے سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے جیسے زندہ اور مردہ, اور ایمان اور کفر کی مثال ایسے جیسے روشنی اور اندھیرا. تو مردہ ایسا میں نے ابھی جو بتایا فزیکلی نہیں, اسپرچولی مردہ, یعنی روحانی طور پر مردہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پہلے مردہ تھا یعنی روحانی طور پہ اسپرچولی اس کا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, دنیا میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا, یعنی اسپرچولی زندہ, روحانی اس کو قوت ملی, روحانی اس نے علم حاصل کیا قرآن سے, اور پھر اس کا ایمان بڑھا تو وہ اسپرچولی پھر زندہ ہوا. تو اللہ کی یاد قرآن کے علم سے, اور پھر وہ زندہ شخص کیا ہوا, اگر وہ شخص جو ہے ایک نور یعنی قرآن کا علم اور اپنا ایمان لے کر جب کسی اندھیرے کمرے میں آ جائے, خود نوٹ کریں, اگر کوئی ایک آدمی ٹارچ لے کر ایک اندھیرے کمرے میں آ جائے, لائٹ لے کر ایک کمرے میں آ جائے, تو اس کو بھی اس نور سے نظر آئے گا, اور جتنے اس کمرے میں ہوں گے اس کو بھی نظر آئے گا, اور وہ بھی اور دوسرے جو ساتھ اس کے ہیں وہ سب اندھیرے میں گرنے سے اور ٹکرانے سے اور کسی نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں گے. تو ناٹ اونلی اس کو اندھیرے کمرے میں خود کو بھی نظر آئے گا بلکہ دوسروں کو بھی نظر آئے گا, اور بری چیزوں سے ناٹ اونلی وہ خود بچے گا بلکہ دوسروں کو بھی بچائے گا. تو اور دنیا کا اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا اندھیرا رسم و رواج, اللہ کی نافرمانی, کفر, شرک وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسپریچولی زندہ کر دیجئے, اور ہم میں بھی قرآن کا اور ایمان کا نور پیدا کر دیجئے, تاکہ ہم بھی خود جو ہے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کریں, اور ہمارے آزو بازو جو ہوں, جو ہمارے دوست و احباب ہوں, وہ بھی ہم سے اس نور سے فائدہ اٹھائیں. آمین. آیت نمبر 123. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں, اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں. جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرتا ہے تو پہلے اس کی قوم کے جو رئیس لوگ ہوتے ہیں نا, ایلیٹ لوگ, ان کو جو ہے گناہوں کی طرف ترغیب دیتا ہے. پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ فراوانی دیتا ہے, پھر تو وہ بالکل ہی بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, پھر عذاب الہی آتا ہے. اب اس آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس موقع کو تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزا سخت ہوگی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے, جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے. یعنی دیکھیے جب آپ سیڑھی پر چڑھتے ہیں نا, ایک فلائٹ چڑھے, 2 فلائٹ چڑھے, 3 چڑھے, جب چوتھی کی باری آتی تو آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے, 5ویں میں آتے تو ایسا آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی, جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اب یہاں دیکھیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ, یشرح صدرہ للاسلام. اب شرح صدر کے بارے میں ایک میں حدیث بیان کرتی ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھنے میں آسانی ہو, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر یعنی سینہ اسلام کی کھول دینے کی تفسیر دریافت کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتی,
جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے اور سمجھنے اور قبول کرنے، دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے، اور خلاف حق جو بات ہوتی ہے اس سے نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت جس سے وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرع صدر حاصل ہو گیا ہو؟ فرمایا، ہاں، علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے وہ گھبرانے لگتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ تو اس کی ساری رغبت آخرت کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی جنت کے گھر کی طرف، یعنی دارالآخرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں دارالاسلام بتایا ہے۔ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو ہم کو اگر وہاں کا شرع صدر چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، تو آخری تیاری کے لیے جو کرنسی ہے وہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور جتنے سے زیادہ ہو عمل کریں، اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں سبقت لینے جانے والوں میں سے بنا دیجیے، آمین۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے، جو کہ بیسٹ آف بیسٹ پیس آف ریئل اسٹیٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سلامتی کا گھر عطا فرما، آمین۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حشر کے میدان کے بارے میں جو سوال جواب ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب سے۔ اب دیکھیے، جو حشر میدان میں جو ہوں گے نا ساتھ ٹوگیدر، وہ اب اعمال کے حساب سے ہوگی، جو کمپنی ہوگی، جن کو فالو کرتے ہیں، جو لیڈرز فالوور سب ایک ساتھ ہوں گے۔ یہاں پر پیسے کے اور سٹیٹس کے حساب سے وہاں نہیں ہوں گے، امیر اور غریب، امیر ایک جگہ اور غریب ایک جگہ، کیونکہ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال ہے۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے، اب یہاں پر جو ہے وہ مان جائیں گے، اپنا خود اعتراف کریں گے، ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں اور جنت میں جائیں، اور پھر اس کے بعد جب بھولنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر اپنے رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے جو نذیر اور بشیر کی صورت میں آتے ہیں، ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے، اور پھر بھی وہ نہیں مانتے اور پھر بھی ضد اور ہردرمی کرتے ہیں اور پھر ظلم کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے معجزہ بھیجتے ہیں، اور پھر معجزے کی جب مطالبہ کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ معجزہ بھیجتے ہیں اور پھر معجزہ بھی نہیں آنے کے باوجود بھی پھر نہیں صراط مستقیم پر آتے تو پھر عذاب آتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم، اللہ تو کن فیکن ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی، یعنی حق تلفی ظلم، لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والوں کو۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا پوری ہسٹری میں، قرآن میں بھی ہے، اور بھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیے ہٹلر کتنا ظالم تھا، تو وہ جو ہے اس نے خود کشی کر لی، اور مشرکین کے مکہ جو ہے بدر میں مارے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کی،
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین کی جو باطلانہ عقائد ہے نا، انہوں نے اپنی جھوٹی عقائد بنا لیے تھے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ہم پہلے آیت پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کی ہے، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بعض ہم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کا جو ہے نا ایک عقائد، ایک باطلانہ عقائد تھا جس پہ عقیدہ تھا. تو مشرکین جو ہے وہ کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی تھی ان کی، اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ ایمان تھا، مگر ان کا پرابلم کیا تھا کہ وہ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے پھر، اور ایک حصہ بتوں کے لیے نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حصے کو بھی کیا کہتے تھے، مساکین اور فقراء میں تقسیم کرتے، اور بتوں کے حصوں کو بت خانے کے جو پجاری ہوتے تھے نا ان کو، اور ان کی رکھوالی کرنے والوں ان پر خرچ کرتے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر جب ان کی فصلیں زیادہ نہیں ہوتی اور بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے اور اس میں شامل کر لیتے. اور اس کے برعکس معاملے میں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کمی ہوتی تو وہ کیا کرتے، پھر بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے. تو وہ اس طرح کی انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا تھا. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے، تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو اس پر مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ کا منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے. تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. اور وہ اپنے خیال میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پر سواری یا برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان افطرا کی سزا دے دیتا ہے، جھوٹ کی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بنتے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اپنی جاہلانہ رسومات بنا لی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے خود بنائی تھی رسومات، لیکن کیا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں. اور وہ رسومات کیا تھی، ان میں سے چند ابھی تو اللہ یہاں بتایا، پھر آگے بھی آئیں گی. کہ ایک تو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، نمبر 2 پھر اپنے جانوروں کو جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے بحریہ اور صائبہ. اور نمبر 3 جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، تو خود ہی اپنے حرام و حلال جو ہے احکامات خود ہی بنا لیے تھے. اور بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھنے لگے تھے، اور ذبح کرتے وقت کا نام لینا وغیرہ. ہم آگے پڑھتے ہیں اور بھی کیا. تو یہ انہوں نے خود سے اپنے آپ سے جو ہے حرام و حلال قرار دے دیے تھے، اور پھر کیا جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ پہ کہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہیں تو اس میں سب برابر ہیں. اور ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزائے دے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور بڑا علم والا ہے. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی صنعت کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر، جھوٹ باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوراک کے حوالے سے نعمتوں کا اپنا بیان کر رہے ہیں. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں یعنی چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، اسراف مت کرو، ولا تسرفو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتیں بتائی ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ان کو کھاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی جو کہ بہت ہی کم ہے ان کو حرام دو، بیجا اپنی طرف سے حرام اور حلال کا رول یا احکام مت بناؤ۔ اور پیدا کیے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، نہیں سوری، آیت نمبر 142، اور مواشی میں اونچے خط کے اور چھوٹے خط کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ پیدا کیے 8 نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی چیزوں سے بچائے۔ اور اسراف کرنے میں ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ انسان اسراف کیوں کرتا، کیونکہ جب انسان کے دماغ میں یہ جب بات آ جائے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میرا 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 میں یہ میرا پیسہ ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، مگر اگر اس شخص میں یہ سوچ آ جائے کہ یہ اللہ کا پیسہ ہے، اس پر میرا حق نہیں ہے، تو اسراف وہ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، اور دوسروں کو اس کا حق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسراف سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 43 میں جی مشرکین کی جو بری عادت تھی نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض چیزوں کو وہ تو خود ہی حلال اور بعض کو حرام ٹھہراتے تھے، اور ان کو سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور جن چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھے، اور جن چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزیں کو حرام قرار دیا: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ تو اب میں آگے کی آیت کا بتا رہی ہوں۔ اب آیت نمبر 145 کو پڑھتے ہیں، جس کا میں نے ابھی تھوڑا سا ڈسکرپشن بتایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا ہو، یعنی ایسا شخص ذبح کر دیا جائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر۔ پھر وہ جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور رحیم ہے۔ دیکھیے دین کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کے پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوئی یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو ان کی کیا شرارت، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی، یہ ایکسٹرا چیزیں جو ان کو حرام ہو گئی تھی ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی۔ ان کی شرارت کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ کس طرح سے؟ ایک تو نمبر 1، جو ان کی پسند کی چیز ہوتی تھی وہ ان آیتوں کے اگر اس میں احکام نہیں ہے تو کیا کہتے تھے، اس کو مٹا دیتے تھے، اس کو ہٹا دیتے تھے۔ پھر نمبر 2، اس کی معنوی میں تبدیلی کرتے تھے، تورات کی جو آیتیں تھیں اس میں معنی چینج کر دیتے تھے۔ نمبر 3، اپنی آیتوں کو بیچتے تھے، اور پھر سب سے بڑی ان کی جو شرارت ہوتی تھی وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل ان شرارتوں کی وجہ سے ان پہ ایکسٹرا چیزیں جو ہے نا وہ حرام کی تھی۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں یعنی جھوٹا، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ان کا کیا ہے، ایک تو قصور ہے
پھر کیا اللہ تعالیٰ پر اپنا قصور کا الزام ٹھہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ بالکل شیطان کی. شیطان نے جو تکبر کیا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو بولا نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی غلطی اگر ہم کریں تو اس کی غلطی کو احساس ہو اور ہم سے آپ سے معافی مانگے, ہم شیطانی رویہ نہ اختیار کریں. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, اور وہ جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں یعنی جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے, جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام ٹھہرا دیا ہے. اور کیا ہے وہ؟ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. نمبر 1 ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ, خواہ وہ علانیہ ہو خواہ وہ پوشیدہ ہو. جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو, ہاں مگر حق کے ساتھ. ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. لعلکم تعقلون, یہاں پہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا لعلکم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے ہو. کیا کی چیزیں تھیں؟ ایک شرک نہ کرو. نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 3 اولاد کو رزق خدشے سے قتل نہ کرو. نمبر 5 بے گناہ آدمی کو قتل نہ کرو. نمبر 6 آگے آئے گا. اب شرک میں ہم کو کیا سبق لینا ہے کہ شرک میں شرک جو ہے ظاہری شرک بھی ہوتا ہے اور باطنی شرک بھی ہوتا ہے, خفی شرک ہوتا ہے, خفی چھپا ہوا. اور وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اگر آپ کی نفس کی خواہشات بہت زیادہ ہے اور اللہ کا حکم نہیں مان رہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو زیادہ مان رہے ہیں, اس کو پریفر کر رہے ہیں, تو یہ بھی خفی شرک ہے. اسی طرح مال کی محبت, اسی طرح جو ہے اسٹیٹس کی خاطر اللہ کا احکام نہیں ماننا, اسٹیٹس چلا جائے گا. یہ سب چیزیں خفی شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ظاہری اور خفی شرک سے بچا کے رکھے, آمین. پھر نمبر 6 اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں, 6 اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو, یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے, یعنی بالغ ہو جائے, اپنی عقل اس میں آ جائے. اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو, وہ شخص خرابت داری ہو, اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہو اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. دیکھیے اب نیکسٹ والے جو ہیں 9 نیکسٹ 4 اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم یاد کرو. یہ چیزیں جو ہیں سمپل ہیں, جو بغیر عقل والے آدمی کو بھی سمجھ آ جائیں, بغیر غور و فکر کرنے والے کو بھی سمجھ آ جائے کہ یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ, ناپ تول میں ناپ تول پورا کرو, انصاف کے ساتھ کام کرو, اور عہد ہے تو پورا کرو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم یاد رکھو. اور عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حقوق, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو عہد کیا ہوا ہو, اور جو ہے مخلوق کے ساتھ بھی جو عہد کیا ہوا, انسانوں کے ساتھ بھی جو عہد کیا اس کو پورا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اور یہ 10واں ہے, اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے, سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہ پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو یہ دیکھیے یہ سارے جو ہے نا 10 جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ ان سے بچو. یہ تورات میں بھی یہی 10 ہیں, 10 کمینڈمنٹس جس کو بولتے ہیں نا, تورات میں 10 کمینڈمنٹس یہی ہے 10. نمبر 10 کی بجائے وہاں تعظیم ہے. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیزیں منسوخ نہیں ہوئی, یعنی چینج نہیں ہوئی. ہر شریعت میں ہر ایک کو یہی حکم ہے, ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے. یہ حکم اوپر والے کے پاس سے آئے ہیں, اس میں ہم کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے. یہ سارے احکامات پوری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان احکامات پہ چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرما, آمین ثم آمین یا رب العالمین. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی.
جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائے۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ روح پر رحمت ہو۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا کیوں ذکر آیا؟ یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے کہ کئی جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں تورات کا بھی، اور جہاں تورات کا ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اور اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کی صفت کا بیان ہے کہ وہ بھی جو تھی، تورات بھی جو ہے اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھی، اور وہ بھی ہدایت رحمت کا باعث تھی۔ قرآن میں خود اس کا ذکر ہے۔ کہیں تم لوگ یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے ہم، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے؟ ہم جلد ہی ان کے لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی آ جاتی ہے تو ایمان کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ اس وقت ایمان لانا کام نہیں ہوگا، ایمان کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے، کچھ کام نہیں آتا۔ دیکھیے، جب فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے بولا نا میں اللہ پہ ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے ایمان پہ، اس وقت کا ایمان کام نہیں آیا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جدا جدا فرقہ بازی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن اور حدیث پر عمل کریں اور اس کو فالو کریں تو ہم اس بری چیز سے بچ سکتے ہیں، فرقہ بازی سے۔ فرقہ بازی شروع ہی اسی سے ہوتی ہے کہ جب چینجز لائے جائیں اور اس کو فالو نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو فرقہ بازی سے بچائے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنا اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب انسان نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ارادہ، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور گناہ کا اگر ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے، اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور 10 نیکیوں تو منیمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ 70 بھی ہو سکتی ہے، 700 بھی ہو سکتی ہے، ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، اور بے حساب بھی اللہ عطا کر سکتا ہے۔ مگر اور نیکیوں کا جو اجر ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس کی ویلیو اخلاص پہ، خلوص سے کام کر رہے ہیں، نمبر 1 اس میں کتنا اخلاص ہے، نمبر 2 نیت کیسی ہے، صاف ہے نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، اس میں تکبر تو نہیں ہے، نمبر 3 کن حالات میں کیا، اگر یہ غریب ہے اس کے پاس 2 کھجور ہے، اگر اس میں 2 میں سے وہ 1 کھجور ایک صدقہ کر دے تو اس کا ویلیو زیادہ ہو جائے گی بجائے ایک امیر کے جو 100 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ ہی پہچانے گا، اللہ تعالیٰ ہی دل کا راز جانتا ہے، کس کے دل میں کتنا خلوص، کتنی نیت صاف، اور وہ کس حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کرنے میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، آمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ
ساری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی انہوں نے قربانی دی. تو قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی محبت کا اظہار ہے، اظہار کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ قربانی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو اور کس چیز کی قربانی؟ اپنی خواہشات کی، اپنے وقت کی، جہاں جھکنا مشکل ہو وہاں جھکنے کی، مال خرچ کرنے کی، اللہ کی خاطر. سب سے زیادہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. فرام ڈے ساری قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیتوں میں آیت نمبر 162 میں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہم مملوک ہے. اس لیے کہ انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو توفیق دے، آمین. اس کا کوئی شریک نہیں ہے بے شک، وہ مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے. ان چیزوں میں سے جو تم کو دی ہے بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے دنیا. اللہ کی بندگی کریں گے اس کی شان رحیمی و غفاری کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی اور غفاری کے مستحق ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے. اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا. ہم کو اشرف مخلوقات بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں راستے دکھا دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی شان رحیمی اور غفاری کے مستحق ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے ہم چلتے ہیں سورہ اعراف. اعراف کا مکی صورت ہے. اس میں 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں، مگر اس 8ویں پارے میں صرف 10 رکوع ہیں. سورہ اعراف کا بھی میں تھوڑا بتا دیتی ہوں. یہ اعراف جو ہے حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں. اور چونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46-48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاعراف ہے. اس صورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی مکی ہے نا، اس لیے آخرت، رسالت اور توحید کا بیان کیا گیا ہے. اس کو سبع طولات بھی کہتے ہیں. اس میں 7 لمبی آیات ہیں اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق مزید ہدایت دی گئی ہے اور صبر سے کام لینے کا حکم ہے. اور اس صورت کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا تھا، انفال کا. یعنی مکی زندگی کے آخری سال جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور کفار کی دشمنی عروج پر تھی. تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه
لتنذر به وذكرى للمؤمنين. میوٹ کر لیں جو. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے بتائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان کے لیے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تبلیغ دین میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا کام فقط کیا ہے؟ دین کو ایسا کرنا ہے. آپ تو نذیر ہیں اور بشیر ہیں، ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں. تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا اتباع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. تو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. دیکھیے عذاب اللہ تعالیٰ کے اس وقت آیا جب وہ بالکل بے خبر سو رہے تھے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایسی بستیوں کا ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، یہ ایام اللہ سے مانے جاتے ہیں، ریمائنڈر ہوتا ہے، میموریبل ڈیز ہیں کہ ساری بستیاں جو تہس نہیس ہو گئی تھی تو ان کو اساطیر الاولین سمجھ کے بس نہیں چھوڑ دینا ہے جیسے پچھلی قوم نے کیا تھا کہ یہ تو پچھلی لوگوں کی کہانیاں ہیں. نہیں، یہ بہت ہی ریمائنڈر، بہت ہی ڈرنے والی بات ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پوری کی پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے بچا، آمین. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر سے توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. اب یہ حشر کے میدان کا وقت ہے جہاں پہ سب سے پوچھ گچھ ہوگی. ناٹ اونلی لوگوں سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، اور ہر شخص سے جو اس کی رعایا یعنی شوہر کا بیوی کا حق ہے، جس کے حق ہے ان سب سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. پھر چونکے آپ یہ میوٹ کر لیں جو بھی. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو آیت نمبر 7 پہ جاتے ہیں. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے. اور اس روز وزن بھی برحق ہے کہ جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اب یہاں پر دیکھیے حشر کے میدان کا بات ہو رہی ہے. سب روبرو کھڑے ہوں گے، کسی کو کسی خبر نہیں ہوگی، اور سب کا وزن اس روز وزن بھی برق ہوگا. پڑھنے کا وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا. وہاں وزن ہوگا، خالی وزن لکھا ہے. اس روز وزن بھی برق ہے، جس کا پلڑا بھاری ہلکا ہوگا اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا، دونوں کی بات ہے. اب یہاں پہ وزن کیوں لکھا گیا ہے؟ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ حق اور ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو گنا نہیں جائے گا کہ کس نے کتنی زیادہ نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے. یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کا وزن کیا ہے. تو ہر چیز وہاں پہ وزن ہوگا، شمار نہیں ہوگا، گنتی نہیں ہوگی. تو ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا. اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اور مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی کیا شرائط؟ 3 شرائط. ایک تو عقیدہ صحیح ہونا، ایمان ہو. بھلے آپ ہاسپٹلس بنا لیں، اور مگر اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ آپ کے اعمال نہیں قبول ہوں گے. نمبر 2، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے نیت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو وہ ضائع ہو گئی. نمبر 3، قرآن طریقہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وزن ہوگا. اب وزن کیا ہے؟ تو مختلف
روایات ہیں ان میں سے کسی ایک نمبر 1 یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، تو اعمال بائی اٹسیلف وزن کیے جائیں گے، کہ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ نیک اعمال خبر میں خوبصورت شکل میں آئیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی اعمال کا وزن ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ میدان حشر میں نیک اعمال سواری کی شکل میں آئیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میزان میں عمل میں اینٹ بھی تولی جائے گی اور شہیدوں کا خون بھی تولے جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. پھر دوسرے مفہوم، حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ صحیفہ اور اعمال نامے بائی اٹسیلف بھی تولے جائیں گے، یعنی جو آپ کا کتاب آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، اعمال نامہ بائی اٹسیلف. کیونکہ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے وہ میزان میں بہت وزنی ہوگا. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کے زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر وزن میں بھاری. تیسرا یہ ہے، مطلب یہ گیا ہے کہ وزن جو ہے صاحب عمل یعنی جو عمل کرنے والا وہ بائٹس تک وزن کیا جائے گا. تو بعض حدیث مفہوم میں یہ نا کہ بعض لوگ بہت موٹے آئیں گے مگر وزن میں مچھر کی طرح ہوں گے. تو تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تینوں چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کے میدان میں ہمارا وزن پڑلے کو آپ بھاری رکھیے، آمین. اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اب آیت نمبر 11 سے 25 تک، 11 سے 25 تک اللہ تعالیٰ یہاں پر داستان آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، یعنی کس نے تم کو روکا ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں سے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے تفصیلی داستان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، شیطان نے، پھر شیطان جو ہے سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے مردود ہوا، اور آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا، اور آخر میں دعا کا ذکر، اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا اصلی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا. یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں. اور پھر کیا ایسا تھا کہ کیا کیا تھا اس نے، ابلیس نے تکبر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچائے. میں ذرا سا یہ تکبر کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ شیطان کی تکبر ہردمی کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین، جو الفابیٹ ہے نا عین، مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا، اس لیے وہ مارا گیا. پہلا عین فار عالم، عالم، وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ ملم ملکوت کہلاتا تھا. وہ زمین پہ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی سجدہ کرنے، اتنا، اور اس کا بہت علم تھا. پھر بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا. سیکنڈ اینڈ فار عابد، تو وہ عالم بھی تھا نمبر 1، نمبر 2 عابد بھی تھا. پھر نمبر 3 وہ عارف بھی تھا، یعنی معرفت سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچانتا تھا کہ عین اس کو پتا ہے، کہ اتنا عارف تھا کہ اس نے عین غضب الہی کے وقت بھی جب اس کو مردود قرار دیا جا رہا تھا تو اس نے دعا مانگی تھی کہ مجھے مہلت دے دیجیے، یعنی اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیں، کیونکہ اس کی حالت قبولیت کی وقت تھا، اس کو پتا تھا. لیکن اس میں چوتھا عین نہیں تھا، یعنی عشق نہیں تھا. اگر اسے یہ چوتھا عین بھی حاصل ہو جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا. کہ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتا، کیونکہ محبت میں کیا ہے، مسلطیں اور چوچرا نہیں ہوتا. محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے. بس جب تک عشق و محبت نہ ہوگا تو نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا، نہ معرفت کا. ہم نے دیکھ لیا جیسا شیطان کی تھا، تینوں چیزیں تھیں اس کے پاس، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، معرفت بھی تھی، مگر عشق نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کی سے عشق کرتے ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. دیکھیے اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کو اس کا ٹھہرا دیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. پھر ان پر حملہ کروں گا, ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی, اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. اب یہ کیا مطلب ہے کہ ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی؟ تو دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم کے حساب سے مختلف رائے ہیں کہ سامنے سے یعنی دنیا کے مطابق ان کو میں چلنے کی ترغیب دوں گا. دنیا کے متعلق بات ہے سامنے سے, یعنی خواہشات کی پیروی کرنے میں ہیلپ کروں گا, ان میں حب دنیا ڈال دوں گا. پیچھے سے کیسا آؤں گا شیطان, پیچھے سے کیسا آئے گا یعنی آخرت کے متعلق آخرت کو بھلا دے گا. کہ دائیں جانب سے کیسے آئے گا یعنی دین کے بارے میں شک و شبہات ڈالے گا. اور بائیں جانب سے کیسے آئے گا جیسے گناہ کی طرف رغبت دلائے گا. اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ مرنے کے بعد سامنے یعنی مرنے کے بعد نہ جنت ہے مجھے دکھانے کی شک و شبہات میں ڈالے گا, نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, اور آخرت کو دھندلا کر کے دکھائے گا. اور پیچھے سے دنیا کو خوبصورت کر کے دکھائے گا, اور دائیں نیکیوں کو چھوٹی کر کے دکھائے گا, مشکل بنا کے دکھائے گا, تہجد میں جو ہے نیند کو زیادہ اچھا بنائے گا, برائیوں کو خوبصورت کر کے دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو مردود سے بچا کے رکھے, آمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا, جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ہم نے حکم دیا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ, اور اس درخت کے پاس مت جاؤ. یعنی سارے درخت تھے, پورا جنت تھی, پوری جنت تھی, ایک درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے. اور دیکھیے پہلا وار فحاشی پہ, دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے, اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اسی طرح آج بھی جو ہے ہمارے پاس انسانوں کے پاس شیطان کیا بن کر آتا ہے, خیر خواہ بن کر آتا ہے. تو اس کے ان چالوں سے ہم کو بچنا ہے. سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا, پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی, اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا, کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے, عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ یہ قرآن میں بتایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا, اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنا غلطی پہچانے اور اپنی غلطی کا اقرار کریں, اور پھر حضرت آدم نے غلطی کا اقرار کیا اور فوراً معافی مانگی. یہاں پہ دیکھیے ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے. ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے حکم الہی توڑ دیا اور اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو اس کا الزام ٹھہرایا. اس کے برعکس حضرت آدم کو اللہ نے بڑائی عطا کی. انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی تھی. جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا, اللہ کو نہیں. جس طرح سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا دیا تھا نا, حضرت آدم نے اس خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا اور پھر بخشش کی دعا مانگی. تو تکبر کیا کرتا تھا, تکبر جو ہے تمام اخلاقی بیماریوں کی جڑ ہے. تو شیطان نے کیا تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کس نے حکم دیا, اس نے یہ دیکھا کہ حکم کیا ہے. حکم دیکھا اس نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا حکم ہے, کس عظیم چیز کا, کس عظیم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ عظمت والا جو کہ جس نے اس کو پیدا کیا
وہ سب کچھ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا، مگر اس وقت اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہم کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حکم، یہ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے، جو اچھا حکم ہے، برا حکم ہے، جو چیز منع کی گئی ہے اس کو نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے. لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا پوری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم جب کسی ملک میں رہتے ہیں تو ان کے قانون فالو کرتے ہیں. ہم جب امیگریشن میں جاتے ہیں تو سارے قانون فالو کرتے ہیں. ہم سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو ڈرائیونگ کے سارے ہم رولز فالو کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے یہ رولز بنائے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کا رولز فالو کر رہے ہیں. ہم اس دنیا میں رہنے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ہم کو فالو کرنا ہے بغیر چھو چرا کے. پھر وہی بات آتی ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور اس کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمعنا و اطعنا کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. دونوں نے کہا، یہ انہوں نے دعا کی، اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے، وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا. سب سے پہلے فحاشی، ان کی جو ہے جو پرائیویٹ پارٹ تھے اس کو ظاہر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں لباس کا ذکر کر رہے ہیں، اور لباس جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لباس بتائے. ایک تو لباس ظاہری لباس بتایا ہے جو کہ نعمت ہے اور جو کہ کیا کرتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، اور اس کے لیے اور ہمارے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہے. اور پھر شیطان کیا، اس کا ٹولہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عریان کر دے. پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے لباس بتایا ہے وہ کیا ہے، معنوی لباس ہے، یعنی لباس تقویٰ بتایا ہے. تو اس کا یہ کس چیز کا لباس ہے، یہ روح کا لباس ہے، یہ ہماری روح کا لباس ہے. یہ روح کو زینت دیتا ہے، جس طرح کہ ہمارا ریگولر جو فزیکل ڈریس ہے، لباس ہے ظاہری، وہ ہمارے جسم کو زینت دیتا ہے. یہ روح کا لباس جو ہے روح کو زینت دیتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے. اور یہ لباس کیا ہے، کس چیز میں مشتمل ہے، یہ صالح عمل اور خوف خدا. خوف خدا رکھتے ہوئے، اللہ کی عظمت رکھتے ہوئے اپنے عمل کو صحیح کرنا، نیک جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستے کے عمل دکھائے وہ کرنا، اور برے عمل سے بچنا. یہ ہے خوف خدا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے روح کا لباس. تو سبق اس سے کیا حاصل ہوا کہ جتنا پیسہ، جتنی محنت، جتنی ایفرٹ ہم ظاہری لباس پہ لگاتے ہیں، اتنی ہم کو، بلکہ اس سے زیادہ ایفرٹ ہم کو اپنے باطنی لباس پہ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے. وہ اور اس کے لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. تو ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے غلط جھوٹا الزام لگا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا. کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے ہو؟ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح پایا. یہ لوگ جو ہے جب طواف کرتے تھے تو عریان ہو کر طواف کرتے تھے، اس کے بارے میں بات ہے. آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس طرح اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا رخ سیدھا رکھو، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تم اپنا رخ سیدھا رکھو. تو رخ سیدھا رکھنے کا بھی ڈفرینٹ مفہوم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب تم
اپنی عبادات کرو، نمازیں پڑھو کعبے کی طرف، یہ رخ ہے، رخ سیدھا رکھو. دوسرا اس کا کیا ہے کہ اپنا رخ ٹھیک کرو، یعنی اللہ کی ہر حکم کی اطاعت کرو، اللہ کی ہر حکم کی اطاعت کرو. نمبر 3 یعنی اندرونی اپنے ڈائریکشن کو چینج کرو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو خالص کرتے ہوئے، اس کی دین کی خالص کرتے ہوئے اس کی طرف جاؤ، اور خالص اللہ ہی کے لیے کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، ریاکاری نہ ہو. اور اللہ کے ہاں جو ہے قدر کس چیز کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ اخلاص سے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، وزن جو ہے وہ کثرت سے نہیں ہوگا، اس کے اندر جو اخلاص ہوگا اس سے ہوگا. بعض لوگ اچھا، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف لا یحب المسرفین. اسراف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ پہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا حرام کرنا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ وہ جن چیزوں کو حلال کرے وہی حلال ہوں گے، اور جن چیزوں کو حرام کرے وہی حرام ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ جن کو اس نے اپنے بندے کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا. آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پہ کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دینی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی. ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہے، جو پوشیدہ ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جن چیزوں کو حرام کیا نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان سب سے پہلا بات کیا ہے؟ فحش باتوں، تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں، جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں. تو دیکھیں بغیر سند کے آپ کچھ بات کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح ہم لوگ کو اس زمانے میں کیا ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب دیکھیے کتنا ہمارا یہ سوشل میڈیا ہے، سارے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور کیا نہیں ہے. تو جس طرح سے فارورڈ کر دیتے چیزیں، یہ فارورڈ کر دیا، وہ فارورڈ کر دیا. تو آپ میک شیور کریں، ہم کو میک شیور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو پہلے کنفرم کر لیں کہ اس کا اوتھینٹک کوئی سورس ہے نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے کوئی غلط چیز بے خیالی میں بغیر کسی جانے بوجھنے، بغیر کسی سند کے کر دی تو ہمارا اس کا گناہ ہمارے ذمے ہوگا، اور پھر جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے وہ بھی صدقہ جاریہ کی طرح برے اعمال کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان سی چیزوں سے بچائے. ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، جیسے ایک طبی موت ہے نا، ہر انسان کی ایک زندگی ہے، اس کا ایک وقت معین ہے. اسی طرح گروہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کی ہے. اسی طرح امتوں کے بھی جو ہے وہ وقت مقرر ہے. ہر ایک کا زوال آتا ہے، ہر ایک کا زوال آئے گا، کوئی عروج پہ جاتا ہے، کوئی زوال ہوتا ہے. اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہیں میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب بھی فالو کرے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک دے دی ہے بلیک اینڈ وائٹ کہ نہ ان پہ خوف ہوگا. خوف کیا ہوتا ہے؟ آگے آنے والی چیز، فیوچر، انزائٹی. اور نہ وہ غمگین ہو گیا. غم کیا ہوتا ہے؟ پچھلی چیزوں کو سوچ سوچ کے غم کرنا، ڈپریشن. تو ان کو نہ خوف ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، نہ ڈپریشن ہوگا. اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے. جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گے جن کو تم اللہ چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے. دیکھیے جب موت آتی ہے کوئی آپ کا ہمارا ساتھ نہیں دیتا سوائے ہمارے اعمال کے.
اور 2 چیزیں جو صدقہ جاریہ اور آپ کی جو اولاد ہے، جو آپ کا علم ہے جو آپ نے چھوڑا ہے، جو دوسرے لوگ یوز کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے. کتنی سخت آیت ہے یہ. آسمان کے دروازے نہ کھلنے کے بھی مختلف مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روایت کے ایسے لوگوں کے لیے نیک اعمال اوپر نہیں چڑھتے، کیونکہ دیکھیے اعمال بھی جو اوپر جاتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی نیک اعمال اوپر نہیں چڑھتے جو ایمان جن کا نہیں ہوتا نا، تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آسمان پہ جانے سے پہلے. اور نمبر 2، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے کس کے لیے؟ ان کی دعائیں کے لیے. دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی اوپر جاتی ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور نمبر 3، انسان کی روح بھی اوپر جاتی ہے نا، جب روح نکالی جاتی ہے تو اوپر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اوپر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لمن لا تجلی منہ. تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی سخت آیت ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ڈاکے کے اندر سے نہ چلا جائے. یہ محاورہ ہے. اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے. وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، آمین. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الذی، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی، ورنہ ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جنتی لوگوں کا وہ ہوگا، کس طرح سے وہ لوگوں کا اہتمام کیا جائے گا اور کس طرح سے ان کے لیے کتنی اچھی چیزیں بنائی جائیں گی. جنت کے وارث بنائے جائیں گے. اس جنت کے تم وارث بنائے گے اپنے اعمال کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہم جعلنا منہم. اب یہاں پہ دیکھیے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعی کو مطابق پایا. سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعی کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر یہ پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور ان میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے. اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے. وہ لوگ ہر ایک کو ان کی قیافت سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر. یہاں پہ اعراف کا ورڈ آیا دیکھیے. تو یہ اعراف ان دونوں کے درمیان، تو یہ دونوں کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ جنت دوزخ بھی لیا گیا ہے اور کافر و مومنوں کے درمیان بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے. اور حجاب کیا ہے؟ آڑ ہے، جیسے کہ فصیل دیوار سے مراد ہے. دیوار اس کا ذکر سورہ حدید میں آیا نا، آیت نمبر 13 میں. بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اب یہاں دیکھیے وہ کون اور وہ لوگ کون ہوں گے جو اعراف پہ کھڑے ہوں گے؟
جن کی نیکی اور گناہ برابر ہوں گے. وہ انتظار کر رہے ہوں گے, ان کو وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ جنت میں چلے جائیں, اور کاش کی وہی کہ ذرہ برابر بھی ان کی نیکی, یہ وہ ہوں گے جن کی کمپلیٹلی ایکول نیکی اور گناہ برابر ہوں گے, ایکول. اگر ان کی ایک ذرہ برابر, لائک ایٹمک سائز سے بھی چھوٹی بھی نیکی, ذرہ برابر بھی نیکی اگر زیادہ ہوتی تو وہ جنت میں چلے جاتے. تو وہ وش کریں گے, وہ حسرت کریں گے, وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ایک چھوٹی سی نیکی زیادہ کر لی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں. جب سے میں نے یہ آیت, ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں قرآن, لیکن جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو نئی چیز انسائٹ کو ملتی ہے. جب سے میں نے یہ آیت واپس پڑھی ہے, اس سے میں نے اپنے آپ ارادہ کر لیا ہے, رمضان کا بھی مہینہ ہے, کہ میں چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کروں گی. اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیسی ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم دیکھیں نا, ایک مسکرا ہی لے لیں, کسی کو مسکرا کر ہی دیکھ لیں, سنت ہے. الحمدللہ کہہ لیں, کتنی بڑی نیکی ہے, میزان کو بھر دیتی ہے. سلام کر لیں, سلام کرنا کون سا مشکل ہے. ہم اس وقت تو وش وہ لوگ کریں گے کہ کاش میں ایک سلامی کر لیتی. الف لام میم 30 نیکیاں اس کی. تو رمضان میں جو ہے نفل بھی فرض کے برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اسی طرح ایک ذرہ برابر گناہ اگر زیادہ ہو گیا تو وہ بھی درج ہو جائے گا, تو وہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا. تو کہتے ہیں کاش میں ایک ذرہ برابر, جیسا ہم پاس اور فیل ہوتے ہیں, ایک مارک سے بھی فیل ہو جاتے ہیں, تو اس ذرہ برابر گناہ کو ذرہ برابر سوچ کے اگنور نہ کرنے. کسی کی غیبت کر دی, چھوٹے سے چھوٹا کوئی جھوٹ بول دیا, تو اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچائے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اہل عراق بہت سے آدمیوں کو جو کہ ان کے خلافے سے پہچانیں گے, پکاریں گے, کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا, ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں, تم پر نہ کچھ خوف ہے نہ تم مغموم ہوگے, ولا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو. اللہ تعالیٰ سے بچے. جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے, جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی. حرمہما علی الکافرین, جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعاب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے, اور جیسا ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا جن کو ہم بھولے. سوری. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے. وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا مینول ہم کو دے دیا ہے, قرآن. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں, صرف اس یقین نتیجے کا انتظار ہے جس روز اس کا یقین نتیجہ پیش آئے گا. اس روز جو لوگ اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے. سب کیا ہماری سفارشی ہے, کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا ہمیں پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کی جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں زمین کو 6 روز میں پیدا پھر عرش پر قائم ہوا. وہ شب دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے, اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص سے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری جو ہے نا کائنات جو اپنے بنائی ہے اس کے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے, مگر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین.
بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے. اب یہاں پہ دعا کے آداب بتائیں کہ ہے نا دعا جو ہے آپ چپ چپ کے بھی کر سکتے ہیں, گڑ گڑا کے بھی کر سکتے ہیں. یعنی دعا سے اپنے حقیقی رب یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دعا کے آداب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی کرو, گڑ گڑا کر مانگی جائے, اور دعائیں کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی رہو اور اس کا خوف بھی طاری ہو. خوف سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف کہ اللہ اتنا بڑا ہے, اس کے لیے تو کن فیکن کی بات ہے, وہ کیوں نہیں کرے گا, وہ تو رحیم ہے, رحمان. تو دعا میں زیادتی نہ کی جائے, یعنی چلا چلا کر نہ مانگا جائے, اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو. اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے, اور ساری زندگی میں اور ہم کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ساری زندگی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم نیک عمل کریں, اور موت کے وقت امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے, اور نیکی کر کے بھی خوف رکھنا چاہیے کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرتے تو اتنا خوف کھاتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی. تو ہم کو بھی جو ہے نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں تو ہمیشہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قبول ہوگی نہ ہوگی, اس کی دعائیں مانگے کہ اس کی قبولیت کی. اور دل کی ایک حالی رہتی ہے, ہم کو پتہ ہے کہ اس لیے کہ مسلسل کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے, دل کی حالت بدلتی رہتی ہے, تو اس کو دل کی حالت کو جب بدلتی رہتی ہے اس کو کس طرح سے اس کا علاج کیا ہے کہ ہم اس کو مسلسل قرآن سے اس کا تعلق رکھیں, اس سے تعلق جوڑے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے ہمیشہ اس کا تعلق جوڑا رکھے ہمارے. آمین ثم آمین. تو آگے کیا ہے؟ اور دنیا میں اس کے بعد آیت نمبر 56, اور دنیا میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی. فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے. اور وہ ایسا ہے اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس بادل کو کسی خوش سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں, پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں, پھر اس پانی سے ہر قسم کی پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. اور جو ستری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے, یعنی بہت اچھی نکلتی ہے. اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. اب دلائل کی کس طرح سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ بتائے اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ستری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے, اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں. ایک تو ریالٹی میں بھی مطلب بائی ورڈ یہ بھی میننگ ہے. تو یہاں پہ جو تشبیہ ہے وہ کیا ہے؟ وحی کی بارش ہے. کہ وحی کی بارش سے تشبیہ دی گئی کہ مردہ دل پر جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی قرآن, وحی کی قرآن حدیث انسان کے دل کو یعنی زمین کو, دل کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ زمین کو. جب قرآن انسان کے دل پر پڑتا ہے, جب دل پر اثر کرتا ہے, یہ بارش جو قرآن ایک ہی ہے. اب یہ دیکھیے, اب بارش قرآن یعنی بارش جو قرآن سے تشبیہ کی وہ ایک ہی ہے. تو جو بارش اوپر سے آ رہی ہے وہ ایک ہی پانی. اب جو نیچے زمین ہے وہ کہیں بنجر زمین ہے, کہیں سخت زمین ہے, کہیں کیچڑ والی زمین ہے, اور کہیں بالکل ہی زرخیز زمین ہے. تو زمین ڈفرینٹ ہے, یعنی انسانوں کے دل ڈفرینٹ ہے. کوئی ایبزارب کرنے والا ہے, کوئی جذب کرنے والا ہے, کوئی بالکل جذب نہیں کرنے والا, اس پر سے پھسل کے چلا جائے پانی. تو دل الگ الگ ہے. تو کوئی زمین میں سبزہ اگتا ہے اور کوئی زمین میں صرف ویڈز اگتے ہیں, یعنی جھاڑ پھول کانٹے. ایک زمین میں زرخیز یعنی دل پاکیزہ ہو تو وہی قرآن پانی کو جذب کرتا ہے. تو پھر عمل بھی نیک ہوتا ہے, عاجزی آ جاتی ہے, نیکیاں پھوٹتی ہیں پھلوں پھولوں کی طرح. اور اگر کوئی زمین کیچڑ یعنی دل لاپرواہ ہو تو دوسری دلچسپیوں میں دل لگ جاتا ہے, حب الدنیا, وہ زمین جذب نہیں کرتا قرآن کو, اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا قرآن سے. اور کوئی چیز اگتی بھی ہے تو کیا ہے؟ کانٹے وغیرہ, یعنی بے فائدہ چیزیں لائک حسد, تکبر, ریاکاری, کینہ. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے سبق؟ ہم کو اپنے دل کی ہماری ڈائگنوسس کرنا چاہیے کہ یہ کون سا دل ہے. پھر جب ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ کیسا دل ہے تو ہم کو اس کا علاج کرنا چاہیے. ہم ایکسکیوز می, ہم قرآن پڑھ رہے تو ہم پہ اثر کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, یا ہم خالی قرآن سن رہے ہیں تو ساری ہیئر کر رہے ہیں یا لسن کر رہے ہیں. ہمارا ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کیسا ہے, پھر اس کا علاج کرنا ہے.
کہ کیوں نہیں ہو رہا, کیوں جذب نہیں ہو رہا. اس کی زمین پر ہل چلانا ہے, محنت کرنا ہے, دل کو نرم کرنا ہے. اور دل نرم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن سے. نمبر 2, موت کی یاد سے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دل سخت ہو جاتے ہیں. زیادہ ہنسا نہ کرو, دل مردہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے, اپنی کرم سے زرخیز بنا دے. آمین. اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 59 سے 64 تک, 59 سے 64 میں نور کا ذکر ہے, مگر جتنی آیات اب آ رہی ہیں پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے بیان کیے. اور ان قصوں کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اصول میں ایک ہی تھے, متفق تھے کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی. دوسرا مقصد آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مخالفین کی تکالیف جو وہ تکلیفیں دیتے تھے اس پر دل برداشتہ نہ ہو, کیونکہ جتنے بھی سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا. ان انبیاء کے نام یہ ہیں جو ابھی اس سورہ میں آئیں گے نا. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام. اب پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا, آیت نمبر 59 سے 64 تک. تو اس میں جو ہے حضرت نوح کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. کتنے سال, 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا, اور اللہ نے حضرت نوح اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا. تو آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 58. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں. دیکھیے بڑے لوگوں نے, ایلیٹ لوگوں نے, انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم, مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں, لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے, کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے, تو ہم نے نوح علیہ السلام کو, ان کو جو ان کے ساتھی کشتی میں تھے, بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اور ہم نے اب یہاں سے جو ہے قوم عاد کا ذکر ہے, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو تھوڑا سا قوم عاد کا بتا دیتی ہوں کہ حضرت ہود کی داستان بیان کی ہے, جس میں سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی تھی, اور اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود اور اہل ایمان کو بچا لیا. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم جو بڑے لوگ تھے, کافر تھے, انہوں نے کہا, ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا, اے میری قوم, مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں, لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں, اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری ہی جنس کا ہے, کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے, اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو دیکھیں یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیل ڈول دیا تھا. تو ڈیل ڈول سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فجر میں آیت نمبر 8 میں, اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی. اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کہا تھا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے 15. تو وہ تو اتنے غرور میں آ گئے تھے، تکبر میں، کہ ان سے کوئی کہ ان سے زیادہ کوئی قوت والا ہے ہی نہیں، مگر یہ بھول گئے کہ جنہوں نے ان کو پیدا کیا وہ تو ان سے بھی زیادہ قوت والا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. دیکھیے اب یہ کس کی کام مان رہے ہیں، کس کا حکم ماننے کی ترجیح دے رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی بجائے رسول کی. بس ہم کو جس یا بجائے اللہ کی، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو. دیکھیے کتنی دھڑکی سے یہ لوگ عذاب منگواتے تھے. انہوں نے فرمایا بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی. سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام کو تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ حضرت صالح اور ان کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے. حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی جس طرح سارے نبی اور رسول دیتے ہیں، اور نشانی کے طور پر اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی کیونکہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا. قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا. پھر معجزہ کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو مار ڈالا. تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو زلزلے کے ذریعے ان کو تہس نہس کر دیا. جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. دیکھیے ایک بار بار ریپیٹیشن ہو رہا ہے. ہم کو بھی اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو اس کا بالکل سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. تو عبادت اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے. سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے. دیکھیے پہلے ڈرایا جاتا تھا اور معجزہ آنے کے بعد بھی بتایا جاتا تھا کہ تم پہ عذاب نہ آ جائے. اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آگ کے بعد جانشین بنایا، تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یہ لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ آرکیٹیکٹ میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہوا تھا. تو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ان کی قوم میں جو متکبر سردار انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے. وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم اس بات پر یقین لائے ہو، ہم تو اس کے منکر ہیں. بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کی حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں. دیکھیے عذاب کو پھر منگوا رہے. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. کہ سارے جو پہاڑ کے اندر جو گھر بنائے تھے وہ سمجھے کہ زلزلہ سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑا ہے. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگوں خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اب اس کے بعد حضرت لوط کا واقعہ آ رہا ہے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسا فاحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا.
تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اب دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کوئی بد کردار نہیں تھی، کیونکہ نبیوں کی رسولوں کی بیویاں بد کردار نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات یہاں پہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شوہر ہونے کے باوجود بیوی کو وہ نہیں بچا سکے، اور نبی بھی اپنی بیوی کے کام نہیں آ سکا۔ یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے آخرت میں جو ہے اور کسی بھی وقت بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی بھی اپنی بیوی کے کام نہیں آ سکے، جبکہ وہ غلط کام میں ملوث تھی بھی نہیں۔ صرف ان کا غلطی کیا تھی، وہ سپورٹیو تھی۔ وہ جو غلط کام کر رہے تھے اس کی حامی میں حامی بھرتی تھی، وہ سپورٹیو تھی۔ ان کا بائی اٹ سیلف حضرت لوط کی بیوی کا کوئی عمل غلط نہیں تھا، غلط عمل ان کا کیا تھا، سپورٹ کرنا تھا۔ تو ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ خود اپنا عمل درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو کوئی اگر غلط عمل ہو رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سے بچائے، آمین۔ ہم نے ان پر خاص طرح کا مینا برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہاں پہ مینا سے کیا مراد ہے؟ مینا بارش کو بولتے ہیں نا، تو پتھروں کا مینا، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ ہود میں کہ ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی، اور اس سے پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب جو تھے وہ خطیب الانبیاء کہلاتے تھے۔ ان کا بولنے کا، ان کا جو آرٹ تھا نا، ان کی جو خوبی تھی بولنے کی، وہ بہت اچھی تھی، اور وہ بہت ہی اونچی فیملی، ایلیٹ فیملی میں سے تھے۔ تو ان کی قوم کے ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھے، بہت زیادہ ان سے ان کی وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ جب انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو وہ ایک دم ڈس اپوائنٹ ہو گئے اور ان کے خلاف ہو گئے، کہ پھر اللہ کا عذاب، پھر کیا ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا اور زلزلے کی شکل میں، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، بار بار وہی ہے۔ بس تم ناپ اور تول پورا کیا۔ یہ لوگ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی۔ فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر، دوسری بات کیا کرتے تھے وہ، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ ایک تو وہ ڈراتے تھے اور ایمان لانے والوں کو دھمکیاں بھی دیتے تھے، اور پھر اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے۔ دیکھیے کتنی ان میں بری چیزیں تھیں۔ اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ ختم ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادات سے بچنے کی اور اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل باطل سے دور رہنے اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس میں سے ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو وہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اور ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سیکھا، صرف اور صرف آپ ہی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یا اللہ تو اسے ہم سے قبول فرما لیجئے۔ ہمیں اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دیجئے، ہمارے دلوں کا نور بنا دیجئے، ہماری چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دیجئے، اور ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دیجئے، یا اللہ یہ علم ہمارے لیے آسان کر دیجئے، یا اللہ اس میں
ہمیں اس چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک ہر شخص، ہر انسان اور ہر دل اور ہر ہاتھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائیے، اور خاص طور سے رمضان میں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ بہترین عبادت کی، بہترین ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے ہر قربانی کی توفیق عطا فرمائیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یا اللہ ہمارا جینا مرنا آپ کے راستے میں ہو۔ یا اللہ یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں کوششیں کرنے کے طریقے سکھا۔ یا رب العالمین تو ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین جو جہاں جہاں جس بھی تکلیف میں ہے، جس پریشانی میں ہے، جس تنگی میں ہے، جس مشکل میں ہے، یا اللہ ان کی مشکلات دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرمائیے۔ یا رب جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں ان کی مدد فرمائیے، ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم ستم سے نجات دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت میں ہم کو ڈھانپ لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے، ہمارے قبر کا حساب آسان کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ڈھو ڈالیے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، ہر اس کام اور اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کرنے والا ہو۔ یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں، بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا بھی اور آخرت بھی نیک لوگوں کے ساتھ دے اور صالح صحبت عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل دعاء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔